ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم کے روزوں سے ہم تقویٰ کیسے حاصل کریں، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مربی کی مجلس میں ایک صاحب نے، جو نیک بزرگ اور متقی تھے، کہا کہ رمضان سے جو تقویٰ حاصل کرنا ہے اس میں میرے لیے کیا حکم ہے۔ میں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اس کی مہربانی ہے اور آپ کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ میں نماز جماعت سے پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت روز کرتا ہوں اور تہجد کے وقت بھی اللہ اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں اور کیا کروں؟ تو مربی نے کہا دیکھیے، بات یہ ہے کہ رمضان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ نیکی کے ان کاموں میں جو آپ معمول میں کرتے بھی ہیں ان میں اپنے آپ کو تھکائیں، اس کی مقدار بڑھائیں، اس کی کوالٹی بڑھائیں۔ تو جو آدمی مثلا پہلے بھی قرآن پڑھتا ہے، فرض کیجئے وہ آدھا پارہ روز پڑھتا ہے تو وہ ایک پارہ پڑھے، فرض کیجئے وہ ایک پارہ روز پڑھنے کا اس کا معمول ہے تو رمضان میں دو پارے روز پڑھے، 3 پارے روز پڑھے۔ اسی طریقے سے اگر وہ تہجد کے لیے بھی اللہ نے اس کو اٹھنے کی توفیق دی ہوئی ہے پہلے بھی، تو اس کی کوالٹی بہتر کر لے، وہ لمبے لمبے رکوع کرے، لمبے لمبے سجود کرے۔ یا اگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ تہجد میں بھی اختصار کر لیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نفل عبادت ہی تو ہے، مثلا 2 رکعتیں پڑھ لی تو پھر بھی کافی ہے اور 4 پڑھ لی تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو مسنون رکعتیں ہیں 9 اور 11 کی، تو اس پر آپ عمل کریں۔ تو مراد یہ ہے کہ روزہ جو ہے اور رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ان دینی کاموں میں عبادت اور ذکر کی کثرت کے ساتھ، مثلا آپ 100 دفعہ استغفار پہلے پڑھتے ہیں تو رمضان میں 2 دفعہ پڑھ لیے کریں، 200 دفعہ پڑھ لیے کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو بھی ذکر کرتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، جو بھی تلاوت کرتے ہیں، رمضان شریف میں روزوں میں اس میں اضافہ کر لیجئے۔ تو رمضان جو ہے وہ تقوی کا مہینہ ہے، اور وہ تقوی یوں حاصل ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اور عبادت کرے، آدمی اللہ تعالیٰ کا اور ذکر کرے، اللہ تعالیٰ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جن احکام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس میں اور کثرت کرے، یا اس کی کوالٹی اور بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ تو آپ مثلا عام دنوں میں تہجد پڑھ کے مثلا سو جاتے ہیں، اور جو آخری عشرہ ہے جس میں اور آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، تو اس میں آپ نہ سوئیں، ساری رات جاگنے کا اہتمام کریں کہ لیلۃ القدر جو ہے، اگر آپ طاق راتوں میں سے اگر آپ ہر رات ساری رات جاگ کر گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، تو ظاہر ہے انشاءاللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر مل گئی۔ ظاہر ہے جب اپنے ساری رات جاگے اور عبادت کی، نوافل پڑھے، تلاوت کی، تو اور آپ ساری طاق راتوں میں جاگے تو گویا آپ کو لیلۃ القدر مل گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے مواقع ہیں کہ جو مثلا تلاوت تھوڑی کرتا ہے وہ زیادہ کرے، جو تدبر کر کے نہیں کرتا وہ تدبر کر کے کرے، اور جو تھوڑی کرتا ہے وہ اس کی مقدار بڑھا دے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کی توفیق دی، وہ اس میں اضافہ کر دے، نوافل میں اضافہ کر دے، نوافل کی کوالٹی میں اضافہ کر دے۔ تو رمضان ان معنوں میں ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی عبادت کی تعداد بھی بڑھا دیں اور اس کی مقدار بڑھانے کے ساتھ اس کی کوالٹی بھی بڑھا دیں۔ تو رمضان جو ہے وہ تھکنے کا نام ہے، ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کا نام ہے۔
اگر آپ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز اس کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنی جو نیکی کے کام ہیں ان کی کثرت کر دیں، جو آپ کے پہلے کے معمول ہیں اس سے بڑھ کر کریں، تو پھر یہ جو تقوی کا اثر ہے یہ آپ پر ہوگا، اور نیکی میں جب آپ کثرت کریں گے اور نوافل کثرت سے پڑھیں گے، تہجد کے علاوہ بھی آپ اگر مثلا مغرب کے بعد کے ہیں اور فجر کے بعد کے جو ہیں نماز کے بعد سے اشراق اور چاشت کی نمازیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کثرت کریں اپنی عبادات میں اور اللہ کو یاد کرنے میں اور اس کی کتاب کی تلاوت کرنے میں، تو یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تقوی کے مواقع مہیا کرے گی۔ تو ہمیں اتنا ہی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نماز پہلے نہیں پڑھتے تھے تو پڑھنی شروع کر دی، پہلے گھر میں پڑھتے تھے تو نماز جو ہے جماعت سے شروع کر دی، یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی فائدہ ہے۔ جو آدمی یہ بھی کرتا ہے گویا اس نے رمضان سے کچھ نہ کچھ استفادہ کیا ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ پہلے تلاوت نہیں کرتے تو اب آپ نے شروع کر دی تو یہ بھی فائدہ ہے، لیکن اصل حق اس کا یہ ہے کہ رمضان میں نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکایا جائے، اس کی کثرت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو رمضان میں تھکانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت اور ذکر اور تلاوت کی کثرت نصیب فرمائے، اور ان کی کوالٹی بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ تقوی کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں کافی اچھی بہتر صورت میں ہم خود بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔